سب سے پہلے میں تمام شہریان بیجاپور کو آنے والے ماہ مبارک کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں کا باعث ہو اور کثرت سے ہم سب کو عبادات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک میں سب سے بڑی عبادت جو ہوتی ہے وہ اس ماہ کے مکمل روزے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور اللہ نے آگے فرمایا شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی عبادت رمضان المبارک کی روزوں کا مکمل کرنا ہے۔ اور روزے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ صبح صادق سے ہوتی ہے۔ سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ عام طور سے جو چارٹس ہم تمام کو مہیا کیے جاتے ہیں وہ اوقات اس میں بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہم اگر 2-4 منٹ پہلے ہی سحری کر کے فارغ ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ اذان تک سحری کا انتظار کرتے ہیں، یہ غلط بات ہوتی ہے کہ صبح صادق سے پہلے ہماری سحری مکمل ہو لینا چاہیے، پھر اس کے بعد مکمل دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے انسان بچا رہے اور غروب آفتاب پر افطاری کر لینا چاہیے۔ اور سحری کا موقع جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر کسی نے سحری نہ بھی کیا تو اللہ رب العزت اس کو اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ روزے کی نیت کیا زبان سے کرنا ضروری ہے؟ نیت کہتے ہیں کہ دل کے ارادے کو، اگر کسی نے دل کے ارادے سے رات میں سوتے ہی وقت ارادہ کیا کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے تو الحمدللہ اس کی نیت ہو چکی ہے۔ اور سحری کرنا بھی روزے ہی کی نیت میں داخل ہے، اور زبان سے کہہ لینا یہ انسان کی تسلی کے لیے بھی ہے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے ارادہ کر کے آتے ہیں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اور کھڑے ہو کر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 رکعت عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس طرح اگر وہ نیت کر رہا ہے، تابع اس امام کے بھی نیت کر رہا ہے تو زبان سے بعض لوگ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رمضان المبارک میں صرف دل کے ارادے سے نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت کامل ہو جاتی ہے اور اس کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسنون دعائیں جو ہیں اس کو بھی اگر پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سحری کے وقت دیر سے اٹھنے پر اگر دور والی مسجد سے کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو کیا روزہ کھا پی سکتے ہیں اس ٹائم؟ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سحری کا وقت باقی ہے یا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اذان جلدی دے دی جاتی ہے اور بعض مرتبہ دیر سے اذان دی جاتی ہے۔ یہ ہم کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سحری کا وقت باقی ہے یا نہیں۔ سحری کا وقت اگر باقی ہے تو الحمدللہ ہم کھا پی سکتے ہیں، لیکن سحری کا وقت اگر نہیں ہے تو کسی بھی صورت سے ہم کھا پی نہیں سکتے، بلکہ اسی وقت روزے کی نیت کر لیں اور روزہ مکمل کریں، اس لیے کہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ سحری کے چھوٹنے سے عظیم الشان روزے کو ہم چھوڑنا یہ غلط بات ہوتی ہے۔ کیا روزے کی حالت میں باڈی اسپرے یا پرفیوم الکوہل والے لگا سکتے ہیں؟ عام طور سے الکوہولک پروڈکٹس جتنے بھی ہیں رمضان المبارک میں ہم تمام کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ عطر ہے، عطر کا استعمال اگر کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور خوشبو کا استعمال جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی باڈی پر سپرے کرتا ہے تو اس کے اندر عام طور سے آج کل 90% ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ کے اندر جس میں الکوہولک ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ شراب ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو رمضان جیسے برکت والے مہینے میں ہمارا قیام زیادہ تر مسجدوں میں ہوتا ہے، اور ایسے چیزیں لگانا اور مسجدوں میں داخل ہونا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے سپرے سے بچنا چاہیے جو کہ جس کے اندر شراب ملی ہوئی ہو، ایسے سپرے بالکل استعمال نہ کریں۔ کیا تراویح کے بغیر روزہ ہوتا ہے؟ تراویح الگ سنت ہے اور روزہ الگ فرض ہے۔ تراویح کا پڑھنا سنت ہے، تراویح کے چھوٹنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روزہ الگ عبادت ہے اور تراویح الگ عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر تراویح پوری پڑھنا چاہیے۔ پورا قرآن ختم کرنا بھی ایک سنت ہے اور پوری تراویح پڑھنا بھی ایک سنت ہے۔ چاند دکھنے سے لے کر چاند دکھنے تک پوری تراویح پڑھنا بھی ایک سنت ہے، اور پورا ختم قرآن کا ہونا بھی ایک سنت ہے، اور یہ 2 سنتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ روزہ جو ہوتا ہے وہ فرض ہے۔ تراویح کے چھوٹنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں لازم آتا، البتہ وہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ روزے میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے روزہ ٹوٹنے کا ڈر نہ ہو؟ بہت سارے چیزیں ہیں۔ عام طور سے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے کھانے پینے کے اشیاء سے دور رہے۔ شروعات میں ہوتا ہے کہ پہلا دن دوسرا دن
عام طور سے خیال نہیں رہتا رمضان کا، بھولے سے اگر کوئی کچھ کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ روزے کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ فوراً یاد آ جانے کے بعد وہ فوراً جو بھی کھایا پیا ہے وہ جتنا کھا لیا پی لیا اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی سے سہون اگر غلطی سے کھا لیا پی لیا تو ایسے موقع پر معاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سرما لگاتا ہے اس کے ذریعے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی ناخن تراشتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، سر پہ تیل لگاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، کلی کرتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن گرگرے کے ساتھ جو کلی کی جاتی ہے اس سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔ اور بھی رمضان المبارک کے اندر غیبت بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کی چغل خوری نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی عظیم عبادت ہم کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، اور اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے، اپنے دل کا بھی روزہ رکھے۔ اور روزے کی عبادت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے حالات درست ہو جائیں، ہمارا ذہن بدل جائے، ہمارا دل اللہ سے قریب ہو جائے، یہی نیت کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری زبان کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین عبادت کون سی ہے اور کس طرح کرنی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، آدمی جو نیت کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہماری نیت درست کر لینا چاہیے کہ میں رمضان میں جو بھی عبادت کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ میں نماز پڑھوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پڑھوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں صدقہ دوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں صدقہ اور خیرات کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں جو بھی کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز نمازوں کا اہتمام ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد کے اندر آنا اور مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کرنا ہم تمام مردوں کے لیے ضروری ہے، اور خواتین اپنی گھر کی مسجد کے اندر جو ان کا اندر کا حجرہ ہے وہاں پر وہ نماز پابندی سے پڑھتی رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے انتظار کے لیے پہلے ہم اذان کے بعد مسجد میں آیا کرتے تھے، اب رمضان چونکہ عظیم الشان مہینہ ہے اس کے لیے میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے کہ اذان سن کر ہم مسجد کے اندر آ جائیں، یعنی اذان کا انتظار کریں کہ اذان کب ہو رہی ہے اور ہم مسجد کے اندر کب آ جائیں۔ یہ رمضان کس طرح گزاریں، لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ رمضان کا تعلق قرآن سے بہت زیادہ ہے، اس کے لیے میری گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، صبح بھی قرآن کو پڑھیں، دوپہر بھی قرآن کو پڑھیں، رات بھی قرآن کو پڑھیں، جتنا ہو سکے کثرت سے قرآن کو پڑھیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لیے قرآن سیکھنا چاہیے کہ مسجدوں کے اندر حلقے لگ سکتے ہیں، اگر کوئی صورت یاد ایک صورت کسی کو یاد ہے وہ دوسروں کو سکھا سکتا ہے، ایک دو چار صورتیں مسجد میں بیٹھ کر ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے لیے موقع اللہ رب العزت نے رمضان کا عنایت کیا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اس سب سے بڑی عبادت قرآن کی ہے، تو قرآن سے ہمارا تعلق جڑ جائے۔ انجیکشن لینے سے روزہ اثر کیا ٹوٹتا ہے یا چلتا ہے؟ عام طور سے جو انجیکشن لیا جاتا ہے وہ انجیکشن کے اندر دو تین طرح کے انجیکشن ہوتے ہیں۔ ایک طاقت والا انجیکشن ہوتا ہے، تو طاقت والے انجیکشن کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، بیماری کے عالم کے اندر ایسی بیماری ہو جس بیماری کی وجہ سے اس کو انجیکشن دیا جا رہا ہو تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ انجیکشن جس سے طاقت حاصل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہو اس سے روزہ مکروہ بھی ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں اور جزئی مسائل بھی ہیں ہمارے رمضان المبارک کے، اور بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو یہ چھوٹے موٹے چند چیزیں ایسی بھی رہتی ہیں جو روز مرہ لوگوں کے ساتھ مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان المبارک کو پورے مسائل کو جان کر، روزے کے مسائل کو جان کر، تراویح کے مسائل کو جان کر، اور زکوٰۃ کے بھی مسائل کو جان کر، نمازوں کے مسائل کو جان کر کثرت سے ہم عبادت کرنے والے بنیں، اور ہماری عبادت اچھی سے اچھی ہو، ہمارا وضو اچھا ہو، ہماری نماز اچھی ہو، ہمارا ذکر اچھا ہو، ہماری تلاوت اچھی ہو۔ اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کریں، اور رات میں جاگنا، خواہ جاگنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیے، اگر ہم کو رات میں موقع ملتا ہے 10 بجے سے 11 بجے تک ہماری تراویح ہوتی ہے، گھروں کو پہنچنے تک 11 بجتے ہیں، بعض حضرات تراویح کے بعد بھی کھانا کھاتے ہیں، تو اس کے لیے رات زیادہ حصہ ہوتا ہے، تو کم سے کم 3-4 گھنٹے رات میں آرام کرنے کی فکر کریں۔ اس کے لیے بہت اچھا یہ ہوتا ہے کہ صحت کے اوپر بھی کوئی فرق لازم نہیں آتا، اور پوری رات جاگ کر سحری کر کے بعض لوگ سوتے ہیں، اس میں صحت پر اثر پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ
صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت میں گزاریں۔ فجر پڑھتے ہی ہم بہت سارے لوگ سونے کی فکر کرتے ہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں۔ یہ موقع پھر ہمیں بار بار نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد ایک گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی اپنی طبیعت کے حساب سے آپ سو سکتے ہیں، پھر اٹھیں، پھر اٹھنے کے بعد وضو کریں۔ پورا مہینہ وضو سے رہنے کی فکر کریں۔ جیسے ہی وضو ٹوٹا تو وضو بنائیں، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں، تاجر رہیں، تجارت کرتے کرتے ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ مہینہ عظیم الشان ہمیں عطا کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، اس سال رمضان میں نہیں ہیں، اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور بہت سارے لوگ کووڈ کے اندر بھی انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے بھی رمضان المبارک میں دعائیں کریں، اور بھی امت کے حالات کے لیے بھی دعائیں کریں، اور امت کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں پر عام طور سے جگہ جگہ ظلم بھی ہو رہا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور ہمارے خطے میں، ہمارے شہر میں امن و امان کے ساتھ ہم سب کے ساتھ مل جل کر رمضان منانے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں، اور آنے والے رمضان کے پورے مہینے ہم سب کو پورے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، کثرت سے ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں، اعتکاف اور طاق راتیں جاگنے اور لیلۃ القدر کی سعی کرنے، ان تمام چیزیں، اور لیلۃ الجائزہ عید کی رات جاگنے، اور اچھے سے اچھے سب کو بھی اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ عید منانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ بہت سارے لوگ مسکین ہیں، گھروں کے اندر رہتے ہیں، ان تک کوئی چیز نہیں پہنچتی، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، زکوٰۃ بانٹنے والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ایسے لوگوں کو پہچان کر اور ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے گھروں تک سامان پہنچانا، ان کو آسانی کرنا، ان کو کپڑے پہنچانا، یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو غنی بنایا، مالدار بنایا، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ کر ان کو رمضان آسانی سے گزر جائے اور ان کی عید اچھی ہو، اس کی ضرور فکر کریں۔ اور نئے نیوزوں کے لیے دیکھتے رہیے اپنا چینل TV22 نیوز، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں۔